اس وقت پوری دنیا بدحال ہے، خاص طور سے ہمارا ملک. میں اپنے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت قیمتی موقع عطا فرمایا ہے. یہ ملک ڈوب رہا ہے، اور یہ ملک اب سیاستدانوں کے بس کا نہیں رہ گیا. اس ملک کے جو موجودہ سیاستدان، اور میں کسی تفریق کیا کہوں گا، وہ سیاستدان ان کے نام ہندی میں ہو، سنسکرت میں ہو، انگریزی میں ہو یا اردو میں ہو، سب کا حال ایک ہے، سب کا ایک حال ہے. ان کا بس چلے تو وہ پورے ملک کو بیچ کھائے، ان کا بس چلے تو وہ پورے ملک کو ہضم کر لیں اور ڈکار بھی نہ لیں. یہ ملک ڈوب رہا ہے. اس ملک کو سنبھالنے کے لیے ایسے کردار والے افراد کی ضرورت ہے جو کردار اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایمان بھی تھا، امانت داری بھی تھی، اور اس کے ساتھ علم بھی تھا، خدمت کا جذبہ بھی تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انتظام کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی. ایسے نوجوان جن کے اندر ایمان ہو، جن کے اندر تقوی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو ایک ایک پیسے کو امانت سمجھتے ہوں اور امانت سمجھ کر انسانوں تک پہنچا سکتے ہوں اور انسانوں کی خدمت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہوں، ایسے ہی ایماندار اور ایسے ہی متقی نوجوانوں کے ذریعے اس ملک کی حفاظت ہوگی، اور ضرور ہوگی انشاءاللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں. آپ اس ملک میں بسنے والوں کو بتلائیں کہ ہم اس ملک پر بوجھ نہیں ہیں، ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، ہم اس ملک کے ہمدرد ہیں، ہم اس کا بھلا چاہتے ہیں. ہم ایک پیسہ بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا حرام سمجھتے ہیں. ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو حکومتوں کا پیسہ ڈکار لیتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھے معلوم ہوا ملک کا ایک مشہور صوبہ جہاں حکومت نے لاکھوں افراد کو آٹا دینے کا اعلان کیا کہ ہر فرد کو 10-10 کلو آٹا دیا جائے گا، اور جب حکومت کی طرف سے وہ پیکٹ آئے اور تول کر کے دیکھے گئے تو وہ 800 کچھ گرام ہے. یعنی ہر پیکٹ میں تقریباً 1.25 کلو آٹا کم ہے. آپ سوچیں 70 لاکھ پیکٹ تقسیم کیے گئے، 70 لاکھ پیکٹ، اور ہر پیکٹ میں 1.25 کلو آٹا کم ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو درمیان میں کھا رہے ہیں؟ ان لوگوں سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس ملک کی حفاظت کریں گے؟ ہم اپنے جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ذرا معلوم کر لیں آپ حکومت کی طرف سے کتنا تعاون وصول کیا جا رہا ہے، کتنے کچن ہیں جن کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ چل رہے ہیں، اور کتنے چل رہے ہیں، اور اس میں کھانے والے اور ہضم کرنے والے کون ہیں؟ دونوں قسم کے لوگ ہیں. دونوں قسم کے لوگ ہیں، جن کے نام ہندی میں ہیں، جن کے نام کسی اور زبان میں، اور جن کے نام اردو میں ہیں، جو نمازوں کے لیے بہت تڑپتے ہیں، جو جمعے کے لیے بہت بے چین ہوتے ہیں، جو تراویح کے لیے بہت بے چین ہوتے ہیں، اور وہ یہ حرام کے پیسے کھا رہے ہیں، غریبوں کے پیسے کھا رہے ہیں. ان لوگوں کے بس کا نہیں ہے کہ اس ملک کو سنبھال سکیں. اس ملک کو سنبھالیں گے یوسفی کردار والے نوجوان، جن کے اندر تقوی ہوگا، جن کے اندر ایمانداری ہوگی، اور جو خیر خواہی کو ثابت کریں گے کہ ہم حکومت کا پیسہ لے کے کھانے والے نہیں ہیں، ہم تو اپنی جیب کا پیسہ خرچ کرنے والے ہیں. میں اتنے ایسے احباب کو جانتا ہوں، ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور بھی دوسرے دوست احباب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے یوں کہا کہ غریبوں کو دیکھ کر کے ہماری نیند اڑ گئی، ہماری بھوک اڑ گئی، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے رمضان کے خرچ کے لیے جو پیسے رکھے تھے، گھر میں یہ مشورہ کیا کہ رمضان بھی ہم سادگی سے گزار لیں گے، اور اس مرتبہ ہم عید میں نئے کپڑے بھی نہیں بنائیں گے، اور وہ سارے پیسے جا کر کے ان غریبوں پر خرچ کر دیے، ان غریبوں پر دے دیا. ایسے کردار والوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نوجوانوں کو، ہم کو اس کا موقع عطا فرمایا کہ ہم ملک کے سامنے اپنی محبت اور اپنی خیر خواہی کا امتحان دیں، اور اللہ ہمیں اس امتحان میں کامیاب کرے. میں جانتا ہوں کہ اس موقع پر بے انتہا منفی پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، بے پناہ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میرے دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، تم تو برائیوں کا بدلہ بھلائی سے دو، ہمیں معلوم ہے وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے جیسے آج کے میڈیا کا اللہ جواب دے رہے ہیں، جیسے آج کے پروپیگنڈوں کا اللہ جواب دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، جماعت والوں ہمیں معلوم ہے تمہیں بدنام کیا جا رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھنے والوں، اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے والوں، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں اور انسانوں سے محبت کرنے والے، ہمیں معلوم ہے تمہیں بدنام کیا جا رہا ہے، تم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ملک میں بیماری پھیلی، تمہاری وجہ سے کورونا پھیلا، تمہاری وجہ سے کیسز بڑھے. ہمیں پتا ہے کیسے کیسے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور ہمیں پتا ہے کیسے کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں، لیکن تم ان الزامات کی پرواہ مت کرو. تم تو سب کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، تم نکل جاؤ اپنے گھروں سے، سب کو دلوں سے معاف کر دو، ہر بھوکے کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرو، ہر بیمار کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو، ہر مظلوم کی دستگیری کرنے کی کوشش کرو. صرف اتنا نہ ہو کہ تم معاف کر دو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، لوگوں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ابھی تازہ پیغام چلا رہا ہے، جیسے ابھی اس زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. اگلا جملہ غور کیجئے، نحن اعلم بما یصفون، ہمیں پتہ ہے وہ کیسی کیسی باتیں
باتیں کر رہے ہیں, ہمیں پتا ہے وہ کیسے کیسے پروپیگنڈے کر رہے ہیں, چھوڑ دو ان کے پروپیگنڈے ان کے اوپر, تمہیں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے وہ ثابت کرو جو کہا کرتے تھے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی, ان لوگوں نے ان کو گالیاں دی, تو انبیاء کرام کہتے تھے انی لکم ناصح امین, لوگو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا ہمدرد ہوں, میں تمہارا برا نہیں چاہتا, میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں, میں تمہیں دنیا کی تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہوں, میں تمہیں آخرت کی تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہوں, اور میں امانت دار ہوں, میں امانت دار ہوں, میں تمہارا پیسہ لے کر کے بھی ہڑپ نہیں کرنا چاہتا, اور میں صرف اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے اور اپنے کو تمہارا امیر بنانے کے لیے, اپنے کو تمہارا حاکم بنانے کے لیے, اپنی ذات کو تم پر مسلط کرنے کے لیے تم کو کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں, تم تک کوئی غلط پیغام نہیں پہنچا رہا ہوں, میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, میں امانت دار ہوں, میں دین کے معاملے میں بھی امانت دار ہوں, میں دنیا کے معاملے میں بھی امانت دار ہوں, میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں بھی امانت دار ہوں, میں روپے پیسے میں بھی امانت دار ہوں, میں امانت دار ہوں, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا. ہم زبان سے کہتے کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم اس ملک میں بسنے والوں کے خیر خواہ ہیں, تو ہماری آواز کہاں تک پہنچ سکتی تھی, ہماری بات کہاں تک پہنچ سکتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک ایک انسان تک پہنچیں, ہم ایک ایک ضرورت مند تک پہنچیں, ہم ایک ایک غریب تک پہنچیں, اور پہنچ کر کے اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن اپنے عمل و کردار سے یہ ثابت کریں کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں, ہم اس ملک میں بسنے والوں کے خیر خواہ ہیں, اور ہم انسانوں کے درمیان تفریق نہیں کیا کرتے. دنیا کے تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, دنیا کے تمام انسان ہمارے رشتہ دار ہیں, اس لیے ہم انسانوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے, ہم سب کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, اور ہم سب کا دنیا کا بھی بھلا چاہتے ہیں, ہم سب کا آخرت کا بھی بھلا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. اللہ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق